السلام علیکم NTN نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ راجپوت۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کی قربانیاں رائیگان نہیں جائیں گی۔ بلوچستان میں بسنے والے بلوچوں اور پشتونوں نے قیام پاکستان میں کلیدی کردار ادا کیا۔ مزید کہا کہ بلوچستان جغرافیائی لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، جبکہ اسلام آباد چاروں صوبوں کا مشترکہ مسکن ہے۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا بلوچستان میں بسنے والے بلوچوں اور پشتونوں نے قیام پاکستان میں کلیدی کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم کے مطابق قومی مالیاتی کمیشن NFC ایوارڈ کے تحت پنجاب نے بلوچستان کے لیے 150 ارب روپے کا حصہ دیا، جبکہ دیگر 3 صوبوں نے بھی بلوچستان کے مفاد میں اپنا حصہ ڈالا۔ یہ کسی پر احسان نہیں بلکہ قومی بھائی چارے اور یکجہتی کی مثال ہے۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ کراچی سے چمن تک 2 رویہ شاہراہ کی تعمیر جاری ہے اور بلوچستان کے 27,000 ٹیوب ویلز کو سولر توانائی پر منتقل کیا جا چکا ہے تاکہ صوبے میں زرعی اور توانائی کے شعبوں کو مزید مستحکم بنایا جا سکے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب مقدمات دائرہ اختیار کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے تمام نیب مقدمات آئینی عدالت منتقل کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے سپریم کورٹ کے پاس نیب مقدمات سننے کا اختیار نہیں۔ آئین کے آرٹیکل 175 اور نیب قانون کے تحت سپریم کورٹ کے پاس مقدمات سننے کا اختیار نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے 30 صفحات کا فیصلہ جاری کر دیا۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ میں نیب کے ایک زیر سماعت کیس کے دوران اختیار سماعت کا سوال اٹھایا تھا۔ نیب قانون میں 5 مارچ 2026 کو ترمیم کی گئی تھی۔ نیب قانون کی شق 32(a) کے تحت اپیلیں سننے کا اختیار سماعت وفاقی آئینی عدالت کو سونپا گیا تھا۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی نے 3 رکنی بینچ نے سماعتیں کی۔ بینچ میں جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس شاہد بلال حسن شامل تھے۔ درخواست گزار کے وکیل عبید الرحمان لودھی نے ضمانت کیس سپریم کورٹ میں چلانے کے حق میں دلائل دیے تھے۔ درخواست گزار کے وکیل نے دلائل میں نیب ترمیم کے بعد 18 مارچ 2026 کو سپریم کورٹ میں کیس میں ضمانت دینے کا حوالہ دیا تھا۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان نے نیب مرکزی اپیلیں اور ضمانت کیسز وفاقی آئینی عدالت میں چلانے کے حق میں دلائل دیے تھے۔ اٹارنی جنرل کا موقف تھا کیس کا ایک حصہ سپریم کورٹ، دوسرا حصہ وفاقی آئینی عدالت میں نہیں چلایا جا سکتا۔ سیکیورٹی فورسز کی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن العزم کے تحت بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف بھرپور اور مؤثر کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں مستونگ کے علاقے میں کامیاب کارروائی کرتے ہوئے فتنہ الہندوستان کے 4 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے۔ ذرائع کا کہنا ہے کامیاب آپریشن کے دوران ہلاک دہشت گردوں سے بھارتی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ دہشت گردوں کے زیر استعمال موٹر سائیکلوں کو بھی ضبط کر لیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی میں فتنہ الہندوستان کے متعدد دہشت گردوں کے زخمی ہونے کی بھی مصدقہ اطلاعات ہیں۔ کارروائی کے دوران دہشت گردوں کی سہولت کاری میں ملوث متعدد مشتبہ افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ آپریشن کے دوران علاقے میں سرچ اور کلیئرنس کارروائیاں بھی جاری۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے بلوچستان کے صوبائی وزراء کی بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات ہوئی، جس میں بلوچستان میں امن و امان، ترقیاتی منصوبوں اور صوبے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر مملکت نے بلوچستان میں ترقی کے عمل کو مزید تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی اور صوبے کی ترقی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے بلوچستان میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت تیز کرنے کی ہدایت کی۔ صدر مملکت نے کہا بلوچستان کی ترقی، امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے، عوامی فلاح اور صوبے میں معاشی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے تمام متعلقہ ادارے مربوط انداز میں کام کریں۔ ملاقات میں صوبائی وزیر آبپاشی صادق عمرانی، وزیر منصوبہ بندی اور ترقی ظہور بلیدی، وزیر صحت امیر بخت کاکڑ، وزیر لائیو اسٹاک سردار فیصل جمالی، وزیر صنعت و تجارت کوریار ڈومکی، وزیر محنت غلام رسول عمرانی اور پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان کے سینئر نائب صدر میر علی حسن زرداری بھی شامل تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی ہے۔ جنرل عامر رضا کو کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ تعینات کر دیا گیا۔ جنرل عامر رضا چیف آف جنرل اسٹاف کے فرائض بھی انجام دے رہے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جنرل عامر رضا کو ترقی اور نئی ذمہ داری پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے جنرل عامر رضا کے لیے نئی ذمہ داری میں نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ حکومت پاکستان نے جنرل عامر رضا کی 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی کا باضابطہ اعلان۔ وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن شزا فاطمہ خواجہ نے راس ایکسپو 2026 کے کامیاب انعقاد پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا پاکستان روبوٹکس، آٹومیشن اور مصنوعی ذہانت کے شعبے میں مزید تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور حکومت جدید ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔
روایتی معیشت اور صنعت کو آٹو مشین کی طرف لانا ناگزیر ہے۔ مزید کہا، ملک کی جامعات، اساتذہ، طلبہ، صنعت اور مختلف ادارے مل کر ایک ایسا مضبوط ماحولیاتی نظام تشکیل دے رہے ہیں جو پاکستان کو روبوٹکس اور جدید ٹیکنالوجی کی عالمی صنعت میں نمایاں مقام دلانے میں مدد کرے گا۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ گزشتہ 2 روز کے دوران منعقد ہونے والی راس ایکسپو میں جدید ٹیکنالوجی کے متعدد نمونے پیش کیے گئے۔ نمائش میں صنعتی آٹومیشن، میکینیکل روبوٹکس، خودکار نظام، دفاعی شعبے کے جدید آلات، فوجی ٹیکنالوجی، لاجسٹکس، ریسکیو اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے تیار کیے گئے روبوٹس، نیویگیشن سسٹمز اور جدید سیمولیٹرز نے شرکاء کی توجہ کا حاصل کی ہے۔ اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا، افغان سرزمین سے دہشت گردی پاکستان کے لیے بڑا سیکیورٹی چیلنج ہے۔ کل عدم TTP اور BLA افغان سرزمین سے سرگرم ہیں۔ کرغزستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ اجلاس میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا، شنگھائی تعاون تنظیم کی سلور جوبلی پوری تنظیم کے لیے باعث فخر ہے۔ کرغزستان نے اجلاس کی بہترین میزبانی کی اور SCO اب معیشت، ثقافت اور امن کا جامع فورم بن چکی ہے۔ SCO خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کو فروغ دے رہی ہے۔ شنگھائی اسپرٹ باہمی اعتماد، مشترکہ اور ترقی اور تعمیری سفارت کاری کی بنیاد ہے۔ پاکستان پرامن، مستحکم اور خوشحال افغانستان کا خواہاں ہے۔ افغان سرزمین سے دہشت گردی پاکستان کے لیے بڑا سیکیورٹی چیلنج ہے۔ کل عدم TTP اور BLA افغان سرزمین سے سرگرم ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے شاہد حیات پولیس ٹریننگ کالج سعید آباد کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے سندھ پولیس کے ریکروٹ ٹریننگ کورس بیچ کی 132ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی آمد کا اعلان پولیس دستے نے بغل بجا کر کیا۔ اس موقع پر IG سندھ پولیس جاوید عالم اوڈھو، ایڈیشنل IG CTD ذوالفقار لاڑکانہ، DIG ٹریننگ فیض اللہ، پرنسپل ٹریننگ کالج SSP عدیل چانڈیو اور دیگر افسران نے ان کا استقبال کیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا، جس کے بعد پولیس ریکروٹس سے حلف لیا گیا۔ ریکروٹس نے وطن کی خدمت، قانون کی پاسداری اور عوام کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا۔ پولیس جوانوں نے اپنی پیشہ ورانہ مہارتوں پر مبنی شاندار عملی مظاہرے بھی پیش کیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے روایتی کھلی جیپ میں سوار ہو کر پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کیا، جبکہ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے انہیں سلامی پیش کی۔ انہوں نے کامیاب پاسنگ آؤٹ پریڈ کے انعقاد پر انتظامیہ کو مبارکباد دی۔ صوبائی وزیر برائے جیل، خانہ جات اور ورکس اینڈ سروسز سندھ علی حسن زرداری نے ڈسٹرکٹ جیل ملیر کا اچانک دورہ کیا، جہاں انہوں نے جیل کے مختلف شعبہ جات اور انتظامی امور کا تفصیلی معائنہ کیا۔ صوبائی وزیر نے قیدیوں سے ملاقات کے لیے آنے والے اہل خانہ سے بھی ملاقات کی، ان کے مسائل سنے اور متعلقہ حکام کو فوری حل کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ دورے کے دوران انہوں نے جیل کے کچن، بیرکس اور دیگر حصوں کا معائنہ کیا۔ خوراک کے معیار، صفائی اور بنیادی سہولیات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، حکومت سندھ جیلوں میں اصلاحات اور انسانی حقوق کے مطابق بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ مزید کہا، قیدیوں کو قانونی اور انسانی حقوق کے مطابق سہولیات فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے اور اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ امریکہ نے جبری مشقت سے متعلق خدشات کے پیش نظر پاکستان، بھارت، چین اور یورپی یونین سمیت 60 تجارتی شراکت دار ممالک پر نئے ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکی تجارتی نمائندے کے مطابق ان برآمدی محصولات کی شرح 10% سے لے کر 12.5% تک ہوگی اور یہ جمعے یعنی آج سے نافذ العمل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں جبری مشقت کے خلاف قوانین طویل عرصے تک نافذ ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ دیگر ممالک بھی اسی طرز کے اقدامات کریں۔ یہ نئے محصولات اس عالمی ڈیوٹی کی جگہ لیں گے جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے رواں سال کے آغاز میں عائد کیے گئے تھے اور جس کی مدت اب ختم ہو رہی ہے۔ امریکی سپریم کورٹ کی جانب سے فروری میں بعض ٹیرف مسترد کیے جانے کے بعد ٹرمپ انتظامیہ نے متبادل قانونی راستوں کے ذریعے نئے اقدامات متعارف کروائے ہیں۔ امریکہ کے تجارتی نمائندوں کے دفتر کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے کے مطابق پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، برطانیہ، کینیڈا اور ملائیشیا سمیت کئی ممالک پر 10% ٹیرف عائد کیا جائے گا، جبکہ چین سمیت دیگر 38 ممالک پر 12.5% ڈیوٹی لگائی جائے گی۔ یورپی یونین، جاپان اور جنوبی کوریا جیسے ممالک کے لیے ٹیرف کی مجموعی شرح 10 سے 12.5% کے درمیان رکھی جائے گی۔
امریکہ نے ایران کے خلاف مسلسل 13ویں رات بھی فضائی حملے مکمل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ کارروائی کے دوران ایرانی فوجی تنصیبات، ڈرونز، مراکز اور ساحلی نگرانی کے نظام کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ تازہ کارروائی میں فوجی کمانڈ سینٹرز، ڈرون ذخیرہ گاہیں، مواصلاتی نیٹ ورک، ساحلی نگرانی کے مراکز اور بحری صلاحیتوں سے متعلق اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ سینٹ کام کے مطابق ان حملوں کا مقصد آبنہ ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں اور شہری بحری نقل و حمل کو درپیش خطرات میں مزید کمی لانا ہے۔ بیان میں کہا گیا، اپنے ہرمز بدستور کھلی ہوئی ہے اور تجارتی جہاز امریکی فوج کی معاونت کے ساتھ معمول کے مطابق اس اہم بحری راستے سے گزر رہے ہیں۔ ایران کا بحرین اور اردن میں امریکی فوجی تنصیبات پر نئے ڈرون حملوں کا دعویٰ۔ جزیرے قشم پر امریکی طیارے مار گرائے۔ ایرانی فوج نے کہا کہ بحرین اور اردن میں واقع امریکی فوجی تنصیبات پر ڈرون حملے کیے ہیں۔ بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر ایندھن کے ذخائر، گوداموں اور فوجی رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی جانب سے اردن کے الرزاق ایئر بیس پر طیاروں کے ہینگرز، مرمتی مراکز اور رہائشی تنصیبات پر بھی حملے کیے گئے۔ ایرانی فوج نے کہا، ایرانی مفادات کے خلاف کسی بھی اقدام سے خطے کی سلامتی اور معاشی استحکام مزید متاثر ہوگا۔ قشم جزیرے پر پرواز کرنے والا طیارہ مار گرایا گیا۔ ملبہ جلتا ہوا گرنے کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ امریکی ایوان نمائندگان کی طرف سے ایران جنگ سے منع کرنے کے باوجود صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو بڑے فوجی آپریشن کی دھمکی دے دی۔ امریکی خبر رساں ادارے سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ابھی ایران کو زیادہ تکلیف نہیں پہنچی، وہ ایران میں بڑی فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ مزید کہا، نئی فوجی کارروائیوں میں آپریشن ایپک فیوری حملوں سے زیادہ بڑے حملے کیے جا سکتے ہیں۔ نئے اور بڑے حملوں کی یہ دھمکی دیتے ہوئے ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ابھی انہوں نے نئے اور بڑے حملوں کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ امریکی ایوان نمائندگان نے ایران کے خلاف جنگ روکنے میں حق میں ووٹ دیے تھے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مسلسل دھمکیوں پر ایک بار پھر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بے سوچے سمجھے جارحیت ٹرمپ کو بھاری قیمت چکانے میں مجبور کریں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ امریکی حکومت کے بعض عہدیدار زمینی حقائق کو نظر انداز کر رہے ہیں اور ان کی توجہ صرف 2028 کے صدارتی انتخابات پر مرکوز ہے۔ امریکی انتظامیہ میں موجود بعض گمراہ افراد نے حقیقت میں آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ اور عباس عراقچی نے مزید خبردار کرتے ہوئے کہا کہ جس بے سوچے سمجھے جارحانہ رویے کی وکالت کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ صرف یہ ہوگا کہ صدر ٹرمپ کو اس معاہدے کے لیے کہیں زیادہ بھاری قیمت چکانا پڑے گی جسے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ واضح رہے کہ امریکی ایوان نمائندگان کی طرف سے ایران جنگ سے منع کرنے کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو بڑے فوجی آپریشن کی دھمکی دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ خلیجی خطے میں بحری جہازوں، کارگو اور متعلقہ سامان کو پہنچنے والے نقصانات کی تلافی کے لیے امریکہ اپنی تحویل میں موجود منجمد ایرانی اثاثوں سے ادائیگی کرے گا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاری بیان میں کہا کہ آئندہ کسی بھی بحری جہاز، کارگو یا اسے متعلق املاک کو نقصان پہنچنے کی صورت میں اس کا مالی ازالہ ایرانی فنڈ سے کیا جائے گا جو امریکہ کے کنٹرول میں ہیں۔ مزید کہا، آج سے اور آئندہ اطلاع تک بحری جہازوں، کارگو یا ان سے متعلق کسی بھی نقصان کی ادائیگی امریکہ کی تحویل میں موجود ایرانی رقم سے کی جائے گی۔ صدر ٹرمپ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب خلیج، آبنہ ہرمز اور بحیرہ احمر میں جاری کشیدگی کے باعث عالمی جہاز رانی اور توانائی کی ترسیل شدید دباؤ کا شکار ہے۔ ایران اور عراق نے دو طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے 4 معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کر دیے۔ عراقی وزیر اعظم کے دورہ تہران کے موقع پر معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ یہ معاہدے خسروی خانقاہین بغداد، ریلوے کی تعمیر، بغداد اور تہران کو سسٹر سٹیز بنانے، پبلک ایڈمنسٹریشن میں تعاون، تربیت اور ہیومن ریسورس مینجمنٹ سے متعلق کیے گئے ہیں۔ معاہدے ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور عراقی وزیر اعظم کی موجودگی میں کیے گئے۔ صدر مسعود پزشکیان کا کہنا تھا کہ عراق سمیت پڑوسی ممالک سے تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ترجیح ہے۔ اب آپ کو بتائیں، یورپی یونین، آسٹریلیا، برازیل نے آج سے نافذ ہونے والا ٹرمپ انتظامیہ کا ٹیرف مسترد کر دیا ہے۔ سربراہ یورپی یونین خارجہ پالیسی کایا کالاس نے کہا ہے، یورپی مصنوعات پر نئے امریکی ٹیرف بلا جواز ہیں۔ یورپی یونین پر جبری مشقت کے قوانین میں کمزوری کا الزام بے بنیاد ہے۔ یورپی یونین کے لیبر قوانین امریکہ کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہیں۔ کایا کالاس نے کہا، یورپی یونین میں ملازمین کو بہتر حقوق اور تنخواہ کے ساتھ چھٹیاں حاصل ہیں۔ یورپی یونین نے امریکہ کے ساتھ گزشتہ تجارتی معاہدے کی تمام شرائط پوری کی ہیں۔ نئے امریکی ٹیرف کاروباری اداروں کے لیے غیر متوقع اور تشویشناک اقدام ہیں۔
یورپی یونین اس معاملے پر واشنگٹن سے وضاحت طلب کرے گی۔ پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ نے مسجد اقصی میں اسرائیلی آباد کاریوں اور انتہا پسند عناصر کی حالیہ کارروائیوں کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ ایسے اقدامات نہ صرف مذہبی تقدس کو پامال کریں گے بلکہ پورے خطے میں کشیدگی کی خطرناک لہر کو بھی اجھائیں گے۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق پاکستان، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، مصر، اردن، ترکیہ اور انڈونیشیا کے وزراء خارجہ نے اتفاق کیا ہے۔ اعلامیے کے کہا گیا کہ مسجد اقصی میں اسرائیلی آباد کاریوں کی اشتعال انگیز کارروائیاں اور اسرائیلی انتہا پسند وزراء اور گروہوں کی سرگرمیاں ناقابل قبول ہیں اور ان سے خطے میں امن و استحکام کو شدید خطرات لاحق ہو رہے ہیں۔ وزراء خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ مسجد اقصی کی تاریخی، قانونی اور مذہبی حیثیت کا ہر صورت احترام کیا جانا چاہیے۔ اس میں کسی بھی قسم کی یک طرفہ تبدیلی ناقابل قبول ہے۔ مشترکہ اعلامیے میں مسجد اقصی کے انتظامی اور مذہبی امور پر اردن کے محکمہ اوقاف کے خصوصی اختیار کا اعادہ کیا گیا اور کہا گیا کہ اس حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے۔ خبر یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان نے بھارت کو مؤثر جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کا امن کا درس دینا مضحکہ خیز ہے۔ جموں و کشمیر نہ بھارت کا اٹوٹ انگ ہے اور نہ ہی داخلی معاملہ۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کی کونسلر سائمہ سلیم نے بھارت کو کرارا جواب دیتے ہوئے کہا، بھارت خود مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل لایا، آج قراردادوں سے انحراف کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں جبر اور انسانی حقوق کی پامالیاں جاری ہیں۔ بھارت کا امن کا درس دینا مضحکہ خیز ہے۔ جموں و کشمیر نہ بھارت کا اٹوٹ انگ ہے اور نہ ہی داخلی معاملہ۔ بھارت کا انکار اس تنازع کی بین الاقوامی حیثیت تبدیل نہیں کر سکتا۔ سائمہ سلیم نے مزید کہا، سنتاس معاہدے کی معطلی کا بھارتی فیصلہ بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ طالبان رجیم کے خلاف مزاحمتی تحریکوں میں شدت، مرکزی قیادت اور مقامی دھڑوں میں اختلافات نمایاں ہو گئے ہیں۔ قابض افغان طالبان رجیم کے خلاف افغانستان کے مختلف صوبوں میں آزادی پسند تحریکیں زور پکڑ گئی ہیں۔ بدخشاں میں چند ماہ میں دوسرے ضلعی گورنر کی ہٹ دھرمی پر مبنی برطرفی نئے طالبان کے اندرونی خلفشار کو آشکار کر رہی ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق طالبان رجیم کے خلاف نئے مسلح گروہ سپاہیان نے بدخشاں کے ضلع میں قبضہ کر کے اپنی موجودگی کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ یہ گروہ مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد پر مشتمل ہیں، جن میں سابق سیکیورٹی اہلکار اور مقامی باشندے شامل ہیں۔ ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل کی رپورٹ کے مطابق طالبان اور جمعہ خان فاتح کے درمیان اختلافات ختم نہیں ہوئے۔ بدخشاں میں ان کے حامیوں اور طالبان قیادت کے درمیان کشیدگی برقرار ہے۔ بدخشاں میں اندرونی کشیدگی بھی عروج پر۔ ضلعی گورنر قاری مطیع الرحمان کو تقرری کے ایک ہفتے بعد ہی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ طالبان مخالف گروہوں نیشنل ریزسٹنس فرنٹ اور افغانستان فریڈم فرنٹ بھی بدخشاں سمیت افغانستان کے کئی صوبوں میں سرگرم ہے۔ افغان مزاحمتی تنظیم نیشنل ریزسٹنس فرنٹ نے ایکس اکاؤنٹ پر مزاحمتی فورسز کی نئی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے۔ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ ایک ایکس پر اپلوڈ ویڈیو میں طالبان مخالف فورسز کو اہم علاقے میں گشت کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ کے رکن لارڈ قربان حسین نے برطانوی پارلیمنٹ میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا معاملہ اٹھا دیا۔ پارلیمانی انڈر سیکریٹری آف اسٹیٹ لارڈ نے انسانی حقوق کے حوالے سے برطانوی حکومت کے دیرینہ موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ بھارتی پولیس یا سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مبینہ خلاف ورزیوں کے الزامات کی مکمل، شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی حمایت کرتا ہے۔ اور مزید کہا گیا کہ مقبوضہ کشمیر میں حالات نسل کشی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے جینوسائیڈ واچ رپورٹ کی روشنی میں موقف واضح کرنے پر بھی زور دیا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے تصدیق کی ہے کہ آئندہ سال ہونے والے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل کی میزبانی لارڈز کے بجائے لندن کے دی اوول کو سونپی جائے گی۔ آئی سی سی کے مطابق ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل 9 جون سے 13 جون 2027 تک اوول میں کھیلا جائے گا۔ آئی سی سی نے گزشتہ سال اعلان کیا تھا کہ انگلینڈ کو 2027، 29 اور 2031 کے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنلز کی میزبانی کے حقوق دیے جائیں گے، جبکہ ہر ایڈیشن کے لیے میزبان گراؤنڈ کا انتخاب انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ خود کرے گا۔ کراچی اورنگی ٹاؤن کے علاقے چشتی نگر میں اوباش نوجوان کی خاتون سے نازیبہ حرکت کا واقعہ پیش آیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عارف حبیب سے۔ جی عارف، بتائیے گا کراچی اورنگی ٹاؤن کے علاقے چشتی نگر میں اوباش نوجوان کی خاتون سے نازیبہ حرکت کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟
خبر یہ ہے کہ کراچی اورنگی ٹاؤن کے علاقے چشتی نگر میں اوباش نوجوان کی خاتون سے نازیبا حرکت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ خبر دے رہے ہیں آپ کو، کراچی اورنگی ٹاؤن کے علاقے میں چشتی نگر میں اوباش نوجوان کی خاتون سے نازیبا حرکت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے عارف حبیب سے۔ جی عارف، بتائیے گا اس واقعے کے حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، دیکھیں کراچی کا علاقہ ہے اورنگی ٹاؤن چشتی نگر، جہاں پر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ایک اوباش نوجوان کی جانب سے خاتون سے زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ نازیبا حرکت کی جو CCTV فوٹیج ہے وہ NTN نیوز کو موصول ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس نے بھی جو ہے وہ CCTV فوٹیج حاصل کر لی ہے اور جو ملزمان ہے، جو اس میں ملزم ہے، اس کی گرفتاری کے لیے جو ہے